اور میں چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب اب دیکھیں میرے سے ہوا کیا ہے، یہ ذرا سینز دیکھیں. کہ چھت کے اوپر پولیس والے پتھر مار رہے ہیں نیچے، یہ ذرا آپ دیکھیں. اب میں آنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے آج پتا چلا کہ میرے اوپر کنٹیمپٹ ہو گیا کہ میں وہاں اسلام آباد کی عدالت میں پہنچ کیوں نہیں سکا جو وعدہ کیا ہوا تھا. میں آج ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آنریبل چیف جسٹس صاحب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، یہ ذرا دیکھیں کہ میرے سے ہوا کیا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیکل یا ایکس پرائم منسٹر سے ایسا ہوا جو میرے پچھلے ہفتے میرے سے ہوا ہے. مجھے 5 گھنٹے لگے وہاں سے ٹول پلازا اسلام آباد کے موٹر وے سے جوڈیشل کمپلیکس میں پہنچنے کے لیے 5 گھنٹے لگے. ساری راستے ناکے، صرف ایک آدمی کے لیے موٹر وے تقریباً بند کیا ہوا تھا، میرے لیے. آصف زرداری بھی اس جوڈیشل کمپلیکس میں گیا ہے، نواز شریف بھی گیا، دونوں انٹرنیشنل مجرم ہیں. ان کی آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ دنیا میں ان کی کیا ریپوٹیشن ہے، ان کے اوپر کس طرح کے مضمون لکھے ہوئے ہیں، کتنا پیسہ ان کا باہر پڑا ہے. ایک دوسرے کو انہوں نے کرپٹ کیا، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، زرداری کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. جنرل مشرف نے ان کے خلاف کیا کہا ہے، جنرل باجوہ ان کے متعلق کیا کہتے تھے جب تک کہ ڈیل نہیں ہوگی شہباز شریف سے. تو یہ جب اسی جوڈیشل کمپلیکس میں جاتے تھے تو کبھی ان سے ایسے ہوا ہے. مجھے سارا راستہ ناکوں کے اندر روک روک کے جو بھی میرے ساتھ تھے لوگوں ان کو کاٹ دیا تاکہ اکیلا جائے عمران خان. مجھے اس وقت اندازہ ہو رہا تھا، میں سمجھا اس لیے اکیلا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پکڑنا ہے. میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ آج یہ مجھے پکڑ لیں گے، کیونکہ یہی تو یہ سارا ڈرامہ زمان پاک کے باہر ہوا، جو فوج آئی ہوئی ہے، 3 طرف سے حملہ ہو رہا ہے زمان پاک کی، پتہ نہیں کون مجرم یہاں چھپا ہوا ہے. تو جس طرح کی فوج وہاں اکٹھی کی ہوئی تھی، کبھی کسی کے لیے ایسی فوج اکٹھی کی ہے. پھر جیسے جیسے ہم قریب آتا گیا، لوگ ہمارا تو کارکن کوئی 4% بھی نہیں تھا، باقی تو سارے عام لوگ، مقامی لوگ نکل کے آ گئے. سب کو پتا چل، ساری قوم کو پتا چل گیا کہ آج مجھے پکڑنا ہے انہوں نے. لوگ خود نکل کے آ گئے. جیسے ہی میں پاس جاتا رہا تو میں نے دیکھا کہ پولیس کی نفری بڑھتی گئی اور ہمارے اوپر اٹیک ہو گیا ٹیئر گیس کا. اب کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا، کیوں ٹیئر گیس پھینکی گئی؟ اشتعال دلوانے کے لیے. مجھے نظر آیا کہ یہ تو ایک کوشش کی جا رہی ہے کو تصادم کرنے کے لیے. پھر میں رکا اور میں چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب اب دیکھیں میرے سے ہوا کیا ہے. پھر آگے گیا، پھر ٹیئر گیس شیلنگ ہو گئی. بھئی یہاں بھی میرے ساتھ لوگ گئے لاہور ہائی کورٹ میں، پبلک ساتھ تھی. جب اناؤنس ہو جاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو کارکن زیادہ تر ہمارے سارے آتے ہیں، ساتھ چلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو کچھ نہیں ہوا. یہاں میں گیا، کارکن باہر، میں جا کے عدالت میں اٹینڈ کر کے واپس آ گیا. ادھر کیا مشکل تھی کہ عدالت کئی چند میل عدالت سے پہلے ہی میرے اوپر ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی. اشتعال دلوایا بڑی مشکلوں سے. اگر آپ وہ دیکھیں میں کیسے پہنچا ہوں دروازے کے اوپر، اور دروازے پہ ابھی پہنچ رہا ہوں تو اوپر سے پولیس والے پتھر مار رہے ہیں. کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک پارٹی کا لیڈر پہنچ رہا ہے وہاں اور میرے سے پہلے پتھر مارنے شروع کر دیے؟ ذرا میں چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب آپ کو بھی موقع ملے تو ذرا صرف دیکھیں کہ یہ کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ایسے ہوا ہے. یہ ذرا سینز دیکھیں. کہ چھت کے اوپر پولیس والے پتھر مار رہے ہیں نیچے. اب نیچے سے تو کوئی پتھر اوپر جا نہیں سکتا تھا، تو کیوں پتھر مار رہے تھے؟ سوال یہ ہے کہ وہ کیا اپنے آپ کو وہ اپنی دفاع کر رہے تھے؟ پھر سے میں کہتا ہوں اتنی 4تھی 5ویں سٹوری نیچے تو پتھر جا ہی نہیں رہا تھا. اوپر ٹیئر گیس شیلنگ بھی اور پتھراؤ بھی. میں 40 منٹ دروازے کے باہر کھڑا رہا تاکہ میں کسی طرح اندر جا سکوں.
اور 40 منٹ کے بعد جب تھوڑا سا سیٹل ہوا معاملہ باہر، کیونکہ لوگوں کو وہاں تو لوگ انتشار شروع ہو گیا تھا، جب پتھراؤ ہو رہا تھا وہ بھی آواز مار رہے تھے، آخر میں جب تھوڑا سیٹل ہوا 40 منٹ کے بعد میں اندر گھسنے کی کوشش کی. پہلے تو وہ کوشش کریں کہ گیٹ باہر کی طرف کھولے. اب یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گیٹ باہر کیوں کھول رہے تھے، کیونکہ گیٹ تو کھلتے تھے اندر. بعد میں جب میں اندر گھسا مجھے سمجھ آئی وہ کوشش کیا کر رہے تھے کہ باہر سے گیٹ اس طرف کھولیں جدھر میری گاڑی انٹر کری تھی، کہ جیسی گاڑی اندر جائے تو گیٹ بند کر دیں. وہ گیٹ باہر کھل ہی نہیں رہے تھے. وہ تو جیسے ہی میں اندر گھسا ہوں، اب یہ سنیں کہ چیف جسٹس صاحب میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں ذرا یہ سین دیکھیں کہ یہ کبھی آج تک پولیٹیکل لیڈر سے یہ ہوا ہے جو میرے سامنے مناظر آئے ہیں. یہ ذرا آپ دیکھیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو مناظر تھے، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، 5 گھنٹے لگے یہاں پہنچنے کے لیے، کسی طرح میں جا کے اپنی پیشی کروں عدالت میں. کوئی اس میں پیشی کر سکتا تھا اپنی؟ جان بچا کے باہر نکلے. وہ پلان بنا ہوا تھا پورا. یہ نہیں کہ آگے والے پولیس والے ڈنڈے مار کے کوشش کر رہے تھے کوئی اندر نہ آئے، پیچھے سے وہ ڈنڈے کیوں چلا رہے تھے؟ تصادم کرنے کے لیے. پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ جیسے میں نے اندر جانا تھا دروازے انہوں نے پیچھے بند کرنے تھے. وہ ایف سی، پولیس، اتنی تعداد میں نامعلوم افراد جو میں نے پہلے دکھایا آپ کو، جو اپنے وہ چیزیں پکڑ کے اندر گھس گئے تھے، جن کے پاس پسٹلز تھے، وہ اتنی بڑی فورس اندر تھی، مجھے بند کر دینا تھا. اور یہ میں جب آپ کو بتاؤں کہ پلان یہ تھا کہ مرتضی بھٹو ٹائپ قتل کرنا تھا انہوں نے. آپس میں نورا کشتی کرنی تھی، وہ جی تصادم میں وہ مارا گیا. یہ پلان تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں جب وہاں سے باہر نکلا ہوں، ذرا صورتحال دیکھیں کہ اب میں باہر نکلا ہوں، ٹیئر گیسنگ کیوں شروع ہو گئی. یعنی مشکل سے ہم اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلے ہیں. وہ تو اللہ نے کوئی کرم کرنا تھا. اس کیا تو ہے کہ ایک انسان پلان بناتا ہے اور ایک میں بناتا ہوں، تو ایک اللہ کا کرم تھا کہ ہم وہاں سے بچ کے نکل گئے. وہاں بعد میں مجھے پولیس والوں نے بتایا سی ٹی ڈی کی وردی کے اندر وہاں نامعلوم لوگوں نے وردی پہنی ہوئی تھی سی ٹی ڈی کی. مجھے پولیس والوں سے انفارمیشن ملی آہستہ آہستہ کہ وہاں ہونا کیا والا تھا. سارا انہوں نے جو کلوز سرکٹ وہ جو کیمراز تھے وہ فوٹیج ہی نکال کے لے گئے. کیوں نکال کے لے گئے؟ پہلے 24 گھنٹے انہوں نے سیکیور کی وہ ایریا. کیا کون آ رہا تھا وہاں؟ کیا کچھ دہشت گرد آ رہا تھا؟ کیا کرنے آ رہا تھا؟ 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے. کتنی دفعہ میں نے قانون توڑا ہے. پورا پلان بنا ہوا تھا مجھے وہاں قتل کرنے کا. آئی جی برس پڑا پولیس کے اوپر کہ تم نے کیوں نکلنے دیا اس کو. آئی جی کو دیکھیں، یہ پوری طرح باقی پولیس نہیں شامل تھی اس میں، ان کو اندازہ ہو رہا تھا، لیکن آئی جی پوری طرح شامل تھا. برس پڑا کیسے تم نے اسے نکلنے دیا. اس کے بعد اب ذرا سنیں، اب میں آپ کو دوسری چیز پہ آنے لگا ہوں. مجھے جو یہ پلان پتا چلا ہے میں اس لیے آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ آج شام کو ہو سکتا ہے یہ آپریشن کریں. دیکھیں میرے پاکستانیوں، جو یہاں ہو رہا ہے میری یہ سمجھ سے باہر ہے.